وبرکاتہ۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا گھر دیکھیں، تیرے گھر آئیں، تیرا گھر دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ توفیق الہی سے آج کی اس ہفتہ وار اصلاحی مجلس میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ دیکھیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کو ذات باری تعالی اپنی اطاعت قرار دے رہی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔
یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کا حق ادا کروں، اسے چاہیے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور سنن اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا اتباع کرے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی نہ اللہ کی اطاعت کی، کچھ بھی نہیں کیا اس نے۔ ہمارے ہاں دین پر چلنا یا اللہ و رسول کی اطاعت اب آہستہ آہستہ مخصوص شعبوں تک محدود ہو رہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھنی ہے، ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ہم تو وہی، روزہ بھی ہم رمضان میں رکھتے ہیں، اگر اللہ ہمت دے تو کچھ لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ اس میں بہت بڑی غفلت ہے۔ سروے یہ بتاتا ہے کہ اگر مسلمان ٹھیک سے زکوٰۃ نکالیں اور جو شریعت کا فارمولہ ہے کہ عمراء غربا کو زکوٰۃ دیں تو امت مسلمہ میں غربت نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کمی ہے نا کہیں نہ کہیں۔ جس امت کو اتنا بہترین فارمولہ دیا گیا ہو وہاں غربت کیسے؟ وہاں کمی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں دین یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں، یا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی بات بتا دیتے ہیں کبھی۔ لیکن دین صرف اتنا ہی تو نہیں ہے، دین ہمہ گیر ہے، ہمہ جہت ہے، زندگی کے سارے شعبوں کے لیے دین آیا ہے، صرف عبادت اور طہارت کے لیے تو دین نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے جب ہم ناپنے اور تولنے کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں دور دور تک دین کا خیال بھی نہیں آتا۔ کیا ناپ رہے ہیں، کیا تول رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ کیا اس کے نبی نے دین اس تک ناقص پہنچایا ہے؟ نہیں، نبی نے تو دین کامل پہنچایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے آج اس دین اسلام کی نعمت کو تم پر بالکل مکمل کر دیا ہے، اب کوئی کمی اس میں نہیں ہے، دین تو اس جانب سے پورا پہنچا ہے۔ پھر کیا بات ہے، اس کے بازار میں دین نظر نہیں آتا اور اس کی خوشی میں دین نظر نہیں آتا اور اس کے غم میں دین نظر نہیں آتا، اس کے معاملات میں دین نظر نہیں آتا، یہ کیا بات ہے؟ اس کی معاشرت میں دین نظر نہیں آتا، یہ کیا بات ہے؟ یہ دینداروں کے سننے اور سمجھنے کی باتیں ہیں۔ جو بیچارہ دین کو صرف یہ سمجھتا ہے نماز تک محدود ہے۔ آج کل شادیوں کا زمانہ ہے، میں شادی بیاہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ دنیا دار کی شادی بھی ویسی ہے، دیندار کی شادی بھی ویسی ہے۔ جتنی رسمیں دنیا دار کرتا ہے اتنی ہی رسمیں دیندار بھی کرتا ہے۔ سارے کام وہ بھی کر رہا ہے، سارے کام وہ بھی کر رہا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نکاح نہیں فرمائے؟ کیا حضور نے شادیاں نہیں کی؟ جتنی شادیاں ہمیں کرنے کی اجازت نہیں، اللہ کے نبی نے اس سے زیادہ کی ہیں۔ اور آپ نے صحابہ اکرام کے بھی نکاح پڑھائے ہیں، انہوں نے بھی شادیاں کی ہیں۔ لیکن ایسی شادیاں، ایسی رسومات کے ساتھ شادیاں، ایسے تکلفات کے ساتھ شادیاں نہ حضور نے کی، نہ صحابہ نے کی، نہ تابعین نے کی، نہ ائمہ نے کی۔ یہ مصیبت ہمارے دور کی ہے، ہندوستان میں چلی ہے مصیبت۔ اچھا عربوں میں آج بھی نہیں ہے، ایسا کم ہے وہاں پر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور کی خدمت میں آئے
اور آپ نے محسوس کیا کہ عبد الرحمان نے شادی کی ہے. اس زمانے میں ہوگا کوئی زعفران کا نشان دیکھا یا کسی ایسی علامت سے پہچان گئے کہ نکاح کیا ہے. آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. اب ہمارے زمانے کا اگر کوئی ہوتا پیر تو وہ کہتا بھائی تمہیں کیسے ہمت ہوئی ہمارے بغیر ہی کر لیا. واہ بھائی واہ، ہمارے بغیر ہی کرا ہے، تم نے بتایا بھی نہیں. لیکن اس زمانے میں نکاح اور شادیاں آسان تھے. ہمارے دور کی طرح ہم نے گلوں میں رسیاں اور گھنٹیاں باندھی ہوئی، وہاں ایسا نہیں تھا. تو نکاح ایسی عام چیز تھی، سہل چیز تھی. حضرت عبد الرحمان بن عوف نے نکاح کیا. حضور مدینے میں ہے، نکاح بھی مدینے میں ہوا. چونکہ یہ عام چیز تھی اس لیے نکاح کا پتہ بھی نہیں چلا. کوئی مجمع بہت بڑے بڑے، کوئی بڑے اہتمام، کوئی رسمیں، کوئی دولہا گھوڑے پر چڑھے بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ سارے قصے تو ہمارے دور میں شروع ہوئے ہیں، ہندوستان سے شروع ہوئی ہیں ساری مصیبتیں. اور اکثر و بیشتر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، مسلمانوں کی شادی میں اکثر رسمیں خالص ہندوؤں کی ہیں. یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، یہ چھوٹی بات نہیں کہہ رہا، خالص ہندوؤں کی ہے. کیونکہ ہم ان کے ساتھ رہے سہے، صدیوں ہماری معاشرت ان سے رل مل گئی. اس کا اثر یہ ہوا کہ جو اثر دینا چاہیے تھا وہ اثر لے لیا ہم نے. اثر لے لیا. بارات کا تصور نہیں تھا دین اسلام میں. اس سارے ملک سے لوگ جمع ہوں، اس کے بعد بارات جائے، اس کے بعد بارات جائے، ایسا تصور نہیں تھا. یہ تصور ہندوستان میں ہندوؤں سے آیا. اور بعض حضرات نے لکھا اس خیال سے آیا کہ لوگ چونکہ قافلوں میں سفر کرتے تھے، اب اگر دولہا دلہن اور چند لوگ جائیں گے تو خطرہ ہوتا تھا لٹ نہ جائے. کہتے تھے بھائی سارے خاندان کو پہلے اکٹھا کرو پھر جائیں گے، پھر جائیں گے. تو یہاں سے بارات گلے میں آ گئی، مستقلی آ گئی. تو حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح فرما رہے ہیں اور بالکل سادگی سے ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کو اطلاع بھی نہیں ہے اور آپ برا بھی نہیں منا رہے، برا بھی نہیں منا رہے. اور بڑی خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں اور ساتھ ان سے فرما رہے ہیں اولم بلو بشات. عبد الرحمان تم ولیمہ کر لینا، چاہے ایک بکری ذبح کرو، بکری ذبح کرو لیکن ولیمہ کر لینا. کیسی سادہ بات ہے، کیسی سہل بات ہے، آسان سی بات ہے. تو اس زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نکاح فرمائے، صحابہ کرام کے بھی نکاح ہوئے، اور دو چار نہیں ہزاروں مثالیں ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہماری شادی میں وہ جھلک نظر نہیں آتی. ہم نے اتنے تکلفات بنا لیے، اتنی چیزیں شامل کر لیں، اتنی باتیں داخل کر لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کبھی پٹاخے پھوٹے ہوئے شادی میں؟ نہیں پھوٹے. اتنی آتش بازی، اتنی آتش بازی، اتنی آتش بازی. مجھے ایک صاحب بتانے لگے، میں نے کہا کہ ایسے کوئی 5-7-10 ہزار کا خرچہ ہوتا ہوگا اس پر. میرا اپنا خیال یہ تھا. تو مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ نہیں حضرت یہ 5-7-10 ہزار کا قصہ نہیں ہے، یہ جو اتنی دیر تک آدھا گھنٹے تک یہ جو آتش بازی چلتی ہے، فائر ہوتے ہیں، 5-5 4-4 لاکھ روپے اس پہ خرچ ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو مجھے پلے ہی نہیں پڑ رہی تھی بات، اس میں کیا خرچے والی چیز ہے. میں نے کہا یہ باقاعدہ اس کا ایک کام ہے، اس کے بھی ماہرین ہیں، اس شعبے کے بھی متخصصین ہیں، اسپیشلسٹ ہیں. اور پھر جتنی بڑی گیدرنگ ہوگی اس میں پھر آتش بازی کا ویسا ہی انتظام ہوگا. اس میں بتانے لگے اوپر شکلیں بھی بناتے ہیں، اس میں کچھ رنگ الگ الگ، پھر اس کے دائرے الگ الگ، معلوم کیا کیا قصے. 5-5 7-7 لاکھ روپے. اور اگر بڑا فنکشن ہے تو پھر یہ بات بہت آگے چلی جاتی ہے، چھوٹا موٹا کام نہیں ہے یہ. اسی طریقے سے جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمائے ہیں، سادگی کے ساتھ فرمائے ہیں. اور ہمارے زمانے میں نکاح اور شادیاں ہو رہی ہیں تو اب اس سے پہلے فنکشنوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے.
کہ جی اب مہندی کا ہے، اب فلانی چیز کا ہے، فلانی چیز کا ہے. اب میں جمعے کو عرض کر رہا تھا، اب ایک قوالی کا بھی سلسلہ چل پڑا ہے، قوالی کا سلسلہ بھی چل پڑا ہے. قوالی ہو رہی ہے، سامنے مکس گیدرنگ ہے، لڑکے لڑکیاں خاندان کے کزن آپس میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بوڑھے بھی جوان بھی. اب وہ قوال کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی ہمیں تو آج تک نہیں سمجھنا ہی بولتا کیا ہے، یہ بولتا کیا ہے. ایسا اس کے اندر ساؤنڈ سسٹم نصب ہے، اس کی بات تو سیدھی اوپر سے گزرتی ہے. اب یہ جو لڑکے، اب جنہیں نہ ان کا یہ پتا کہ یہ کون سی زبان بول رہا ہے، فارسی میں کلام پڑھ رہا ہے یا اردو میں کلام پڑھ رہا ہے، میاں میر کا کلام ہے یا شیخ سعدی کا کلام ہے یا کسی کا گانا ہی چلا رہا ہے بیچ میں، اسے اتا پتا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جھوم رہے ہیں اور نوٹ لٹا رہے ہیں، نوٹ لٹا رہے ہیں. اب یہ ایک نئی مصیبت چل پڑی. ہائی جینٹری میں بڑی اس کی آج کل پذیرائی ہو رہی ہے کہ جی شادی ہوگی تو ایک وہ قوالی نائٹ ہوگی، قوالی نائٹ بھی ہوگی، اور پھر اس کے اندر لاکھوں روپے اڑا رہے ہیں، وہ لاکھوں روپے اڑا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک عجیب بات یہ ہے کہ اب مہندی کی رسم خالص ہندوؤں سے نکلی، اس رسم کو دیندار گھرانے بھی چمٹے ہوئے ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ ہماری شادی دینی کیوں نہیں نظر آتی؟ شادی کے اندر کوئی شرعی رنگ کیوں نظر نہیں آتا سوائے نکاح کے؟ بس وہ بھی اگر مسجد میں ہو تو، اگر نکاح بھی اگر وہاں دوسری جگہ پر ہو اور وہاں ماحول دینی نہ ہو تو وہ بھی نہیں پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے آخر؟ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ہماری تقریبات، ہماری شادیاں، اس کے اندر کوئی رنگ اسلامی نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ بے تحاشا برباد کر رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ حسرت سے آہیں بھر رہا ہے. وہ بھی نیت کرتا ہے بھائی پیسہ آ گیا نا، ایسی بیٹے کی شادی کروں گا بس سارا شہر دیکھتا رہ جائے گا، سارا شہر دیکھتا رہ جائے گا. کیسی عجیب سوچ ہے. ہمارے اکابرین نے لکھا ہے ایک آدمی مال کے اعتبار سے مفلس ہے. غور سے سنیے گا یہ بات، مال کے اعتبار سے بھی مفلس ہے اور بیچارہ عقل اور ارادے کے اعتبار سے بھی مفلس ہے. کہ یہ دوہرا مفلس ہے. آپ کہیں گے کیسے دوہرا مفلس ہے؟ یعنی پیسہ بھی نہیں ہے اور ارادہ اور سوچ بھی اچھی نہیں ہے. آج پیسہ بھی نہیں ہے لیکن سوچے یہ بیٹھا اگر آ گیا تو سارا گٹر میں ڈالوں گا، میں سارا نالی میں بہاؤں گا. یہ نالی میں بہانا ہے نا. ایسے شوق پورے کروں گا، ایسی آتش بازی، ایسا گانا، ایسا ناچ اور ایسا فلاں کام اور ایسا فلاں کام. کا بیچارہ مال کے اعتبار سے بھی مفلس، عقل اور سوچ کے اعتبار سے مفلس آدمی. سمجھدار کون ہے؟ جس کے پاس مال نہ بھی ہو لیکن ارادے بڑے اونچے رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ اگر مجھے دے اور اللہ مجھے موقع عطا فرمائے، مجھے اللہ کشادہ رزق دے تو میں خوب اس کی راہ میں خرچ کروں گا، خیر کے کام کروں گا، دین کے کام کروں گا، میں فقراء اور مساکین کی مدد کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے مال اس نے نہیں دیکھا لیکن خرچ کرنے کی نیت بڑی اعلیٰ ہے اس کی. ایک وہ بیچارہ اس کی شادی دیکھ دیکھ کے سوچ رہا ہے کیا بات ہے، کیسا خرچ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں رکھا اس کے اندر. نام و نمود کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل سارا کا سارا یہیں ضائع ہو جاتا ہے. اپنی نیت کو درست کر لیجئے. کبھی کسی نے شادی سے نام نہیں کمایا، ولیمے سے نام نہیں کمایا. آپ دعوت اچھی کر دیں لیکن خدا کے لیے شرکیہ رسموں سے تو اس کو بچائیں، ہندوانہ رسموں سے تو اسے بچائیں، بے پردگی کے ماحول سے تو اسے بچائیں. یہ نکاح ہونے جا رہا ہے یا کیا کام ہونے کے لیے جا رہا ہے؟ تو کیا وجہ ہے ہماری شادی کے اندر اسلامی رنگ نظر نہیں آتا؟ کیا آخر بات ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہم صرف دین، نماز کو سمجھتے ہیں اور روزے کو سمجھتے ہیں اور حج عمرے کو سمجھتے ہیں، اور دین ہم صرف زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں. نہ معاملات دین میں آتے ہیں، نہ معاشرت دین میں آتی ہے، نہ خوشی اور غم کے موقع دین میں آتے ہیں. سارے کام کر رہے ہیں. اور بڑی افسوس اس وقت ہوتا ہے جب دیندار آدمی سارے کام اپنی نگرانی میں کرا رہا ہوتا ہے. ارے بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ آج عجیب مصیبت ہو رہی ہے آج کل. یہ کسی نامی گرامی دیندار آدمی جو بظاہر
جس کی شہرت اچھی ہو، کوئی پرانا کرکٹر ہو یا کوئی اور کوئی آدمی ہو، جب وہ شادی کرنے کے لیے آتا ہے تو کون سا شوق ہے اور کون سی بےہودہ حرکت ہے جو نہیں کرتا. بعد میں لوگ اعتراض کرتے تو کہتے کیا ہے، تو خوشی کا موقع تھا. تو صاحب خوشی کے موقع پر وہ خوشی کیا خوشی ہے جس خوشی میں آپ کو اللہ کے نبی کا دین ہی یاد نہ رہے. پھر پابندی کس بات کی ہے؟ سارے کام کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ فری سائز ایک طبقہ ہمارے درمیان پیدا ہو گیا، اباحت پسند، دین پر چلنا نہیں چاہتا، چلتا بھی نہیں ہے، اپنی خوشی اور غم میں سارے کام کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیندار ہونے کا لیول بھی اس پر لگا ہوا. یہ دینداری نہیں ہے. دینداری کا امتحان حضرت فرمایا کرتے تھے ہوتا ہی ان مواقع پر ہے. دین پر کتنا چلے، کیسے چلے اور چلنا آتا ہے یا نہیں آتا، اتنی ہمت ہے تمہارے اندر یا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر مکس گیدرنگ نہیں رکھیں گے تو ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. چلو بھائی رشتہ داروں کو راضی کر لو، اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا تو خیر ہے، کوئی بات نہیں. یہی مطلب ہوا پھر. ارے بھائی یاد رکھنا، عربی زبان کا ایک بڑا اچھا مقولہ ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پہلے دین سمجھ تو لو، دین ہے کیا. دین میری اور آپ کی خواہش کا نام نہیں ہے. اللہ کے نبی جو دین لائے ہیں اور جو طریقے چھوڑ گئے ہیں، جو تعلیمات چھوڑ گئے، دین اسے کہتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم جس چیز کو چاہے دین بنا لیں، جس کو چاہے باہر نکال لیں. تو اس کے معنی کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اس کے معنی یہ ہے مخلوق کی کوئی اطاعت کا تصور نہیں ہے جہاں خالق کی معصیت ہوتی ہے. اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، لوگوں کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے. کیسا دیندار آدمی ہے، کیسا سمجھدار آدمی ہے. ایسے موقع پر دبنا نہیں چاہیے، ایسے موقع پر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. دیندار آدمی کو اپنا دینی جو رخ ہے، چہرہ ہے، وہ دکھانا چاہیے لوگوں کو. بھائی میری یہ سوچ ہے، میں اس تہذیب اور طریقے پر ہوں، میں حضور کی سنت پر ہوں. اسے کیا شرمانے کی ضرورت ہے، اسے کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اور بھائی دوسری بات یہ ہے، دیندار ہے تو اپنی شادیوں کو رسم و رواج سے پاک کریں. خدا کے لیے رسوم و رواج سے پاک کریں. ان شادیوں کو سادگی سے کرنے کی کوشش کریں. حدیث شریف میں آتا ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا سب سے بابرکت نکاح کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسرہ مؤونہ، اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ. وہ نکاح سب سے بابرکت ہے جس میں خرچ کم ہو، یعنی ضروریات پر خرچ ہو، لغویات پر تو خرچ کا تصور ہی نہیں ہے. اب آتش بازی کر رہا ہے، دیندار گھروں کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، وہ بھی آتش بازی کر رہے ہیں. بعض مرتبہ نکاح کے لیے آ رہے ہیں، اب مسجد تک پہنچ گئے، آدھا گھنٹہ باہر کھڑے آتش بازی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ وہ خوب کام کر رہے ہیں. یہ پیسہ آپ اللہ کو حساب دے لیں گے اس؟ کیا یہ جواز کی بات ہے کہ آپ کل قیامت کے دن یہ کہیں گے چونکہ خوشی کا موقع تھا اس لیے میں نے یہ سارا کام کیا؟ کوئی جواز نہیں، یہ وجہ جواز نہیں ہے اس کی. اس حلال کے مال کو اس لغو راستے پر ضائع نہ کیجیے. اس پیسے کے لیے اتنی آپ محنت کرتے ہیں، کیسے پیسہ جڑتا ہے؟ اس حلال کو کسی حلال راستے پر خرچ کیجیے، کسی خیر کے کام پر خرچ کیجیے. ہوا میں اڑا رہے ہیں آپ اس پیسے کو. میری سمجھ میں نہیں آتا دیندار آدمی کا دین کہاں جا کر سو جاتا ہے. پھر کس دن کے دیندار ہیں آپ؟ دیندار آدمی ہے، سارے ویڈیو کیمرے لگوا کر ویڈیو بنوا رہا ہے. کیوں بھائی؟ دینداری کس چیز کی آپ کی؟ یہ مواقع امتحان کے مواقع ہوتے ہیں. کیا سیکھا؟ دین کی کتنی سمجھ ہے؟ دین پر چلنا آتا بھی ہے یا نہیں آتا، یا بالکل ڈھیلے ڈھالے فری سائز کے آدمی ہیں، ہر جگہ فٹ ہو جائیں گے. یہی تو وقت ہے تسلق کا، پختگی کا، مضبوطی کا. یہی وقت ہے نا. اب سارے کام کر رہے ہیں. بعض حضرت والا سناتے تھے ہم چھوٹے ہوتے تھے، اب ہمیں بھی وہ چیز سننے کو مل رہی ہے. کہتے ہیں بڑے چلے جاتے ہیں تو چھوٹے ان کی جگہ آ جاتے ہیں. وہ در حقیقت بڑے نہیں ہوتے، لیکن کیا کریں جگہ خالی ہوتی ہے. تو چھوٹے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے میں بڑا ہو گیا. تو حضرت فرماتے تھے کہ اب کوئی کام کرتے ہیں، رسمیں کرتے ہیں شادی بیاہ میں، جوتا چھپائی کی رسم ہو رہی ہے، گود بھرائی کی رسم ہو رہی ہے، دودھ پلائی کی رسم ہو رہی ہے.
مہندی کی رسم ہو رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، طرح طرح کے الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں. تو بعض لوگ عجیب بات کرتے ہیں، دیندار لوگ کہتے ہیں وہ عورتیں نہیں مانتی. حضرت فرماتے ہیں عورتیں نہیں مانتی، ہماری عورتیں نہیں مانتی. اچھا، تو تم نے اسٹیئرنگ عورتوں کے حوالے کیا ہوا ہے جو عورتیں نہیں مانتی. حضرت فرماتے تھے اگر اس کے معاملے میں کوئی بات اگر وہ کہے گی نا تو کبھی بھی نہیں سنے گا اس کی بات. یہ کبھی کاروبار میں بھی عورت کی مانی ہے تم نے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ شعبہ دین کا شعبہ سمجھا ہی نہیں، اسے کارآمد سمجھا ہی نہیں آپ نے، اس لیے یہ شعبہ کس کے حوالے کیا؟ خواتین کے حوالے کیا. تم جو چاہے کرو. حضرت کے دور میں ہم سنتے تھے، اب میں خود دیکھتا ہوں آنکھوں سے کہ واقعی سارے شعبے کس کے حوالے کیے ہوں؟ عورتوں کے حوالے. وہ جیسے چاہے شادی کروائیں، جس طرح چاہے معاملات کریں، جیسی چاہے گیدرنگ ہو، پردہ کا اہتمام ہو یا نہ ہو، ناچ گانا گھر میں ہو رہا ہے، مخلوط محفلیں ہو رہی ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے، مہندی کے فنکشن ہو رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے، زیادہ پیسہ آ گیا تو باقاعدہ بعض علاقوں سے اطلاعات آتی ہیں مجرے تک ہو رہے ہیں. نعوذ باللہ. یہ اولاد کی شادی کروا رہے ہیں آپ. کوئی حیا، کوئی شرم، کوئی احساس کچھ بھی نہیں ہے. کہاں ہے آپ کا دین پھر؟ یہ دین پر کس لیے آپ نے دین کی طرف آئے تھے؟ آپ اس لیے آئے تھے کہ آپ سارے کام بھی کریں گے اور دیندار بھی رہیں گے. اللہ تعالیٰ کیا محتاج ہے آپ کی دینداری کے؟ اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے. ہماری ایسی ڈھیلی ڈالی دینداری کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ خدا کے لیے اپنے حلال پیسے کو لغویات میں مت لگائیں. پیسہ نہیں ہے تو ادھار مت لیں، قرض نہ لیں. اب یہ 3، 4، 5 مہینے ہمارے یہاں شادیوں کے ہوتے ہیں ہندوستان پاکستان میں. جس کے پاس ہے وہ بے دریغ برباد کرتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے یا تو آہیں بھرتا ہے یا قرض اٹھاتا ہے. ارے بھائی کیا ضرورت ہے تجھے منگنی کے اس میں مہندی کی رسم کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے ناچ گانا کرانے کی؟ کیا ضرورت ہے اور غیر ضروری تقریبات کرنے کی؟ شادی تو کل نام ہے جس میں اصل چیز ہے ایجاب و قبول، نکاح. بس عقد نکاح اصل چیز ہے. اس کے بعد ولیمہ بھی سنت ہے، واجب نہیں ہے. باقی رسموں کا تو کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے. سارے کام گھر کے اندر کر رہے ہیں. عجیب و غریب ایک ماحول بنا ہوا ہے. پردے کا شادی میں خیال نہیں رکھ رہے. اب جس کے پاس نہیں ہے بڑے بڑے بھاری قرضے لوگوں سے لے کر اٹھا رہا ہے. یہ سارے شوق پورے کر رہا ہے. آپ کھڑے ہو جائیں اللہ کے دین کے ساتھ اور اپنا اصل چہرہ لوگوں کو دکھائیں کہ میں اس صف میں کھڑا ہوں. کیوں شرماتے ہیں آپ؟ اچھے والے دیندار حاجی صاحب، پرانا اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والا، پرانا دینی کاموں میں جڑنے والا، شادی کری تو کوئی فرق ہی نہیں ہے بھائی اس کی شادی میں اور ایک دنیا دار کی شادی میں. خدا کے لیے اس نکاح کو، اس شادی کو رسوم سے پاک کیجیے، سادگی سے کیجیے، پردے کا خیال رکھ کر کیجیے، ہندوانہ رسوم سے اسے پاک کیجیے، ناچ گانے سے اسے بچائیے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ نئے خاندان کی تشکیل کا وقت ہے، یہ ایک عبادت کا وقت ہے. نکاح حکم شریعت ہے، عبادت ہے. تو اور عبادتوں میں بھی باجا بجاتے ہیں کیا آپ؟ بجتا ہے باجا؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو بینڈ والوں کو بلا لیں، بھائی آؤ بھائی یہ بھی عبادت ہے، چلو تم باجا بجاؤ ہم نماز پڑھیں گے. وہاں کیوں نہیں بلاتے؟ کہتے ہیں وہ تو عبادت ہے. آپ کے دماغ میں غلطی پھنسی ہوئی ہے، اس کو نکال باہر کیجئے. نکاح بھی عبادت ہے، نکاح بھی عبادت ہے. اس عبادت کے ساتھ یہ کیا لغویات چمٹا دی آپ نے؟ کیا باقی عبادات میں بینڈ بجتا ہے، باجا بجتا ہے؟ اس کے اندر بھی آتش بازی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی یہ ساری مخلوط گیدرنگ ہوتی ہے، مکس گیدرنگ نہیں ہوتی. تو یہ آپ نے اس عبادت کا کیا حشر کیا؟ حضرت والا فرمایا کرتے تھے بچے اور بچی کی شادی ہو رہی ہے، نئے خاندان کی تشکیل ہو رہی ہے اور بڑے صاحب کے شوق پورے ہو رہے ہیں. کس شاندار طریقے سے خاندان کی تشکیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کیا برکت آئے گی اس جوڑے میں؟ کیا خیر ہوگی اس کے اندر؟ کیا آخر اس کے اندر بھلائی اور بہتری آئے گی؟ یہی وجہ ہے کہ وہ شادیاں ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد گھر نہیں بنتے، مناسبت نہیں ہوتی، بڑے بڑے بھاری خرچے کر دیتے ہیں. پھر ساری زندگی بچوں پر وزن رہتا ہے. میں نے تمہاری شادی کی 50 لاکھ خرچ کیا، 20 لاکھ خرچ کیا،
ارے صاحب فضولیات پہ کیوں خرچ کیا آپ نے؟ کیا ضرورت تھی ان فضولیات پر خرچ کرنے کی؟ اور یاد رکھیں عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت اللہ کے ہاتھ میں. یہ بڑا فنکشن کرنے سے یا زیادہ ڈشیں پکا لینے سے یا بہت بے حیائی کر لینے سے یا آتش بازی کر لینے سے عزت حاصل نہیں ہوتی. میں جمعے والے دن عرض کر رہا تھا، میں نے کہا بعض مرتبہ غریب آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑا فنکشن کروں گا، قرض بھی اٹھا لوں گا تو عزت ہو جائے گی معاشرے میں. میں نے اپنے کانوں سے لوگوں کو کھانے کے بعد نکلتے ہوئے کہتے سنا ہے، ابھی اس کی اوقات نہیں تھی تو اس نے کیوں کیا اتنا بڑا فنکشن؟ آپ بھی سنتے رہتے ہیں ایسی بات. اب اس کی تعریف ہو رہی ہے تعریف. یعنی اس کا کھایا بھی اور باہر آتے آتے ایک جوتا بھی نقد لگایا، ساتھ کے ساتھ ہی جوتا لگا دیا اس غریب کو. یہ بھی نہیں کہا کہ چلو بھائی اس کی ہمت نہیں تھی، اس نے بڑی ہمت کی. یہ معاشرہ معاف نہیں کرے گا. حضرت فرمایا کرتے تھے جن کے پاس عزت نہیں ہے ان کے سامنے طالب عزت نہ بنو. عزت چاہیے تو رب العزت سے مانگو، اللہ سے مانگو. یہ لوگ عزت دیں گے بھلا، اور اس طرح سے ایک کھانا کھا کر تمہیں عزت دے دیں گے. باہر آتے گئے کیا ضرورت تھی ایسا فنکشن کرنے کی؟ حیثیت ہے نہیں، لوگوں سے قرض لے کر دیا. یہ عزت کا راستہ نہیں ہے، یہ ذلت کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے آپ نئے خاندان کی تشکیل کر رہے ہیں، کیا خیر ہوگی اس کے اندر؟ کیا برکت ہوگی؟ نئے خاندان کی تشکیل ہو رہی ہے، اس سے کیا خیر کا سلسلہ آگے چلے گا؟ اس لیے اپنے شوق بھی چھوڑ دیجئے، سر تسلیم خم کیجئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت کے آگے. سر جھکائیے. سر جھکانا کیا ہے؟ سر جھکانا یہ ہے کہ جو طریقہ شریعت کا وہ طریقہ میرا، جو تلقین شریعت کی ہے وہ میرا راستہ ہے. اس لیے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. عزیز و اقارب کیا کہیں گے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ جملہ اپنے دماغ میں دل میں ڈال لیجئے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت کا کوئی تصور نہیں ہے جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے. اللہ کی نافرمانی ہو رہی، لوگوں کو راضی کرتا پھرتا ہے. ابھی لوگ کیا کہیں گے، حاجی تم نے یہ کام نہیں کیا، تم نے وہ کام نہیں کیا. تو بھائی خدا کے لیے ان شادیوں کو، ان رسومات سے پاک کیجیے. کتنا پیسہ برباد ہو رہا ہے ان پر، کتنی تقریبات. حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایوب خان کے زمانے کے ایک سیٹ کا واقعہ لکھا ہے. فرمایا اس نے 8-9 فنکشن یا پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ کتنے دن تک، اور مجھے یاد نہیں ہے، وہ کافی زمانہ ہو گیا واس پڑے ہوئے، کہ پتہ نہیں کتنے دنوں تک فنکشن ہی چلتے رہے. بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، آج فلاں چیز کا فنکشن ہے، آج فلاں چیز کا فنکشن ہے، آج فلاں چیز کا فنکشن ہے. مجھے ابھی گزشتہ سال ایک صاحب نے بتایا، میں نے بچی کی شادی کی، 9 قسم کے فنکشن کیے، سکر کی بات. اور ہر فنکشن میں اپنے عزیزوں کو بلایا، آج فلاں چیز ہے اس میں پوری دعوت 250, 300, 400 آدمی بھی. کل فلاں چیز کی وہ رسم ہے اس میں بھی اتنے لوگوں کی دعوت. کہنے لگے اپنے ایک عزیز کو ایک فنکشن میں بلانا بھول گیا. یہ جو روز آنا یہ نئی نئی رسموں کے ہو رہے تھے، کہا کہ وہ ناراض ہو کر بیٹھ گئے اور ایک عرصہ ناراض رہے مجھ سے. اب 9 میں سے 8 دعوتیں تو خالی، پھر کس بات کی ناراضگی ہے؟ وہ پھر بھی ناراض ہے. تو حضرت نے لکھا ہے، حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ماتے کہ کتنے دن تک بیٹی کی شادی کے فنکشن ہی چلتے رہے. آ رہے ہیں لوگ کھا رہے ہیں، لاہور میں آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، ریل پیل لگی ہوئی ہے، بس سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں. اور وہ جناب اس زمانے میں ٹیبلوں پہ کھانا چنا ہوا ہے. روز ایک نیا فنکشن، روز نہ گانا بجانا، آج فلاں گلوکار آئے گا، آج یہ تقریب ہوگی، آج وہ ہوگی، آج وہ ہوگی. آخری دن جس دن نکاح تھا، اب فنکشن تو چلے آ رہے تھے، لوگ بھی روز آتے تھے، روز جاتے تھے. تو اس دن عجیب کام یہ ہوا کہ گیدرنگ ہو گئی، سب نے کھانا کھا لیا اور ہابڑ داوڑ میں بچی کو رخصت بھی کر دیا نکاح کے بغیر ہی. وہاں سے دیکھیے لاہور کی عجیب شادی ہوئی تھی. تو وہ لڑکی گاڑی میں بیٹھ کر چلی تو گئی، جب وہاں پہنچی تو اس نے شوہر سے کہا کہ آپ کا نکاح ہوا ہے. شوہر نامدار بھی ظاہر ہے، جب ایسے خاندان میں نکاح ہو رہا ہے تو وہ بھی شوہر نامدار ہی ہوں گے. تو بیوی اس سے پوچھ رہی آپ کا نکاح ہو گیا ہے؟
وہ کہہ رہے نکاح تو میرا بھی نہیں ہوا. اس نے کہا پوچھنے تو مجھ سے بھی نہیں آئے کہ اجازت ہے یا نہیں, اجازت ہے یا نہیں. تو تھی مسلمان کی بچی, اس نے کہا ٹھیک ہے پہلے آپ باہر جائیں اور بتائیں کہ نکاح نہیں ہوا ہے, رخصتی ہو گئی ہے, نکاح نہیں ہوا ہے, رخصتی ہو گئی ہے. مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے واعظ میں واقعہ سنایا ہے یہ. آپ عجیب بات دیکھیں, شریعت نے صرف نکاح ہی کو مشروع کیا ہے بس. یہ طرح طرح کے فنکشن, یہ گانے بجانے, یہ مہندی کی رسمیں, کئی تقریبات, لاکھوں روپے کا خرچ, خدا کے لیے اس کو ہٹا دیجیے. جس کی حیثیت نہیں ہو تو تصور بھی نہ کرے اس کا, اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ خیر کے کام نہیں ہے, اس میں بھلائی نہیں ہے. جو خرچ نام و نمود کے لیے ہوگا, اسراف کے راستے میں ہوگا, اس کا نتیجہ کبھی خیر کی صورت میں برآمد نہیں ہوگا, برا ہی نتیجہ نکلے گا. آپ کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے, آپ شادی کریں, کوشش کریں سارے کام موافق سنت ہوں, سارے کام موافق شریعت ہوں. حیثیت دی اللہ تعالیٰ نے, آپ کھانا اچھا کھلائیں لیکن وہاں گناہ کا کوئی سبب نہ چھوڑیں, مخلوط گیدرنگ نہ رکھیں, پردے کا خیال رکھیں, غیر ضروری فوٹو کشی سے, ویڈیو سے بچانے کی کوشش کریں, لغویات سے ان تقریبات کو بچانے کی کوشش کریں. حرام میں اور گناہ میں تو خرچ کرنے کا تصور نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں شادی ہے, گانا بجانا نہیں ہوگا تو شادی کیسے لگے گی, گانا بجانا نہیں ہوگا تو شادی کیسے لگے گی. ایک مرتبہ حضرت والا فرمائے لگے ابھی یہ بچے کی شادی میں بینڈ بجا رہا ہے, کل دیکھنا اس کا اپنا ہی بینڈ بجے گا بھائی. یعنی گناہ کر رہا ہے تو گناہ کا نتیجہ بھی اسی پر آئے گا, گناہ کا نتیجہ بھی کس پر آئے گا, اسی پر آئے گا. دیندار آدمی کا امتحان اس کی خوشی اور اس کے غم میں ہے. کیسے دیندار ہیں بھائی آپ کی شادی سے تو نہیں لگ رہا کہ آپ دیندار آدمی ہیں, آپ کی تقریب سے تو کہیں سے نہیں جھلک رہا کہ آپ دیندار آدمی ہیں. آپ کی تقریب ایسی تقریب ہے اس میں دیندار آدمی شرکت بھی نہیں کر سکتا, تو آپ کیسے دیندار ہوئے. خدا کے لیے رسموں سے بچیں, غیر ضروری خرچ سے بچیں. خیر و برکت والی شادی وہ ہے, حضور فرما رہے جس میں خرچ کم ہو. آج ہماری مصیبت یہ ہے کہ شادی کے نام سے ماں باپ کہہ رہے 2 سال اور لیٹ کرو, پیسے جمع ہو جائیں, اور لیٹ کرو. لڑکے بڈھے ہوئے جا رہے ہیں. حالت یہ 28 اور 30 سال کی عمر میں بال سفید ہو رہے ہیں, نزلے زکام کے مارے ہوئے. اب اس کے بعد ابا کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں ابھی تو شادی کے لیے. کیا پیسے نہیں ہیں, کتنا خرچہ ہے. بات یہ ہے کہ ساری رسمیں پوری کرنی ہے, سارے کام پورے کرنے ہیں, ساری تقریبات رکھنی ہے, ناچ گانے کا خیال رکھنا ہے, آتش بازی کا خیال رکھنا ہے. یہ سارے کے سارے خرچے لغویات پر ہیں, اصل شادی اور نکاح پر تو خرچہ ہی کوئی نہیں ہے. ان مصیبتوں کی وجہ سے پورے گھرانے کے پر اتنا بڑا خرچہ. اب فلاں تقریب ہوگی, ایک صاحب کہنے لگے حضرت منگنی کی رسم ہوگی, پتہ نہیں کون سے رنگ کا کہہ رہے, سارے خاندان کی عورتیں اس رنگ کے کپڑے پہنیں گی. اور فلاں تقریب ہوگی, اب اس میں اس رنگ کے کپڑے پہنیں گے. کس قدر ضیاء ہے حلال مال کا, کس قدر بے رحمی والی بات ہے, اور کس طریقے سے ہم اپنی شادیاں انجام دے رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح الرسوم کتاب لکھی. حضرت کی تحقیق یہ تھی, فرمایا کرتے تھے اکثر و بیشتر رسمیں ہماری غمی اور خوشی میں خالص ہندوؤں سے آئی ہیں. فرمایا کرتے تھے شادی کی تو اکثر رسمیں سیدھی اٹھا کر مسلمانوں نے قبول کر لی, جیسا ان کے یہاں ہوتا دیکھا ویسا اپنے یہاں کرنا شروع کر دیا. بالآخر وہ رائج ہو گئی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے علاقے کی رسمیں ہیں. یاد رکھنا ہمارے علاقے کے رسم و رواج نہیں ہیں, یہ ہندوانہ رسمیں ہیں. یہ ساری چیزیں ہندوانہ ہیں. اب فلاں چیز کا معاملہ جی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اب یہ کرنا ہے. خدا کے لیے ان شادیوں کو رسموں سے پاک کیجیے اور غیر ضروری اخراجات سے بچنے کی کوشش کیجیے. ناچ گانے سے ان کو بچانے کی کوشش کیجیے. آتش بازی کی لعنت پر پیسہ لگانے سے بچنے کی کوشش کیجیے. کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ بھائی؟ آپ نے محنت سے کمایا ہے, کیسے کمایا جاتا ہے اور کس طرح آپ اسے ہوا میں اڑا رہے ہیں. ارے آپ کا پیسہ کسی کام کا نہ تھا جو اس طرح اڑ رہا ہے. کسی غریب کے کام آ جاتا, کسی حاجت مند کے کام آ جاتا, کسی کار خیر میں لگ جاتا. اس طریقے سے ہزاروں لاکھوں روپے برباد کر رہا ہے. معلوم ہو جب شادی کرے تو پتہ چلے دیندار آدمی کی تقریب کیسی ہوتی,
کس طریقے سے وہ کام کرتا ہے، اس کے عمل سے، اس کی شادی سے، اس کی تقریب سے لوگوں کو ترغیب ملے، کیسا ستھرا انداز ہے بھائی، کیسا بہترین انداز ہے، اس انداز سے دوسرا بھی ہمت کرے کہ مجھے بھی شادی کرنی چاہیے، مجھے بھی شادی کرنی چاہیے۔ وہ دل میں نیت کرے اللہ تعالیٰ میرے بچے کا موقع لائیں گے تو میں بھی اسی ستھرے انداز سے کروں گا، نہ ناچ گانا ہو، نہ آتش بازی ہو، نہ یہ غیر ضروری رسمیں ہوں۔ یہ مہندی کی رسم کوئی اس کا ہماری معاشرت سے، ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے۔ گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، کتنا کتنا پیسہ ان چیزوں پر صرف ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ مال دیا ہے تو صاحب صحیح جگہ پر خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، کل قیامت کے دن یہ بھی جواب دینا ہوگا کمایا کہاں سے تھا، اور یہ بھی بتانا ہوگا لگایا کہاں پر ہے، سورس کیا ہے اور خرچ کہاں پر کیا ہے، ساری بات بتانی ہوگی۔ یہ بتائیں گے کہ آتش بازی پر لگایا تھا ہم نے، یہ بتائیں گے کہ ان فضول اور جاہلانہ رسموں پر لگایا تھا۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں جو سن رہی ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ ان رسموں سے اپنے گھروں کو پاک کیجیے۔ آپ کا نام دنیا سے جانے کے بعد آپ کی نسلوں میں ان لوگوں میں یاد رکھا جائے کہ ہمارے بڑوں میں یہ رسمیں تھیں اور الحمدللہ ہمارے والد نے یہ رسمیں ختم کر دی، ہماری والدہ صاحبہ نے بڑی ہمت کی، انہوں نے یہ رسمیں ختم کر دی۔ تو آپ کا نام ان لوگوں میں ہونا چاہیے جو خیر کی نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے، بگاڑ سے اور زوال سے اور برائی سے گھرانے کو بچا گئے، نہ کہ ان لوگوں میں نام ہو۔ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں ہم کنڈے کرتے ہیں گھر میں، کنڈے کرتے ہیں گھر میں، کنڈوں کی رسم آتی ہے نا، کنڈے کرتے ہیں جی ہم گھر میں۔ اچھا کیوں کنڈے کرتی ہیں آپ؟ کہتی ہیں اللہ بخشے میری ساس نے مجھے نصیحت کی تھی کہ دیکھ کنڈے مت چھوڑنا۔ ساس کا تو ہو گیا کوڑا، وہ تو ہو گیا کام اس کا پورا، اب خدا کے لیے اس کو مزید عذاب میں غرق ہونے سے بچانا ہے تو اس کو بند کرنی چاہیے برائے مہربانی۔ یہ خواتین سن رہی ہیں، یہ بیان لائیو بھی جاتا ہے، گروپس میں بھی جاتا ہے، جہاں تک سن رہی ہیں کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے۔ آپ کی ماں نے یا ساس نے آپ کو وصیت کی تھی اللہ اور رسول کی نافرمانی دیکھ کرتی رہنا، یہ کوئی حجت نہیں ہے، جہالت ہے۔ یہ چھوڑ دیجیے اس جہالت کو۔ جب علم آتا ہے اور نور شریعت آتا ہے تو انسان کو راستہ بھی نظر آنا چاہیے۔ یہ کیا جہالت کی بات ہے؟ وہ کہہ گئی تھی کرتی رہنا تو ہم کنڈے ہی کریں گے، اب کنڈے کا معنی نقصان، اب ہم کرتے ہی رہیں گے۔ وہ کہہ گئی تھی کہ بڑی 11ویں کرتی رہنا تو ہم بھی بڑی 11ویں کر رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، 11 تاریخ تو لد گئی، یہ کب تک چلے گی 11ویں؟ اب یہ خواتین بھی کر رہی ہیں، ان کو بھی ان میلے ٹھیلوں میں بڑا مزہ آتا ہے کہ یہ قصے چلتے رہیں، مرد کی جیب سے نوٹ نکلتے رہیں اور ان کی منشا پہ خرچ ہوتے رہیں۔ معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میری بات وزنی لگ رہی ہو، خدا کے لیے ان رسموں سے گھروں کو پاک کیجیے۔ آپ کا نام آپ کے دنیا سے جانے کے بعد برائی کی نشانیاں اور برائی کے کام چھوڑ کر جانے والوں میں نہ لیا جائے، بلکہ نسلیں یاد رکھیں کہ یہ برائی خاندان میں تھی، ہماری دادی نے یہ بند کرا دی، ہماری والدہ صاحبہ نے یہ کام بند کرا دیا، الحمدللہ اب یہ برائی، یہ رسم، یہ جہالت کی بات ہمارے گھرانے میں نہیں ہے۔ بڑوں سے غلطی ہو گئی، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارے بڑے یہ کام کرتے تھے، یاد رکھیں قرآن یہ بتاتا ہے، یہ مشرکین مکہ کی دلیل ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے آپ کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن کام وہ کریں گے ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر اپنے بڑوں کو پایا تھا۔ تو یہ ابو جہل والا فارمولہ چھوڑ دیجئے، یہ ابو جہل والا فارمولہ ہے۔ اپنی شادیوں کو، اپنے غم کو رسوم سے پاک کیجیے، نسلوں کو اس جہالت سے اپنے ہاتھ سے نکال دیجیے، غیر ضروری اخراجات سے بچیے، حرام کاموں میں حلال پیسے کو برباد کرنے سے بچیے۔ اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے شادی میں حلال امور پر خرچ کیجیے، جائز باتوں پر خرچ کیجیے، آپ کی جتنی وسعت ہے حلال طریقے سے صحیح گیدرنگ کے ساتھ دعوت کر لیجیے، بیٹا ہے تو ولیمہ کر لیجیے۔ اور بھائی اس کے علاوہ جو رسمیں ہیں، آتش بازی ہے، گانا بجانا ہے، مہندی کی رسم ہے، نامعلوم کتنی تقریبات اب شروع ہو گئی،
سب کو چھوڑ دیجئے، صرف وہ لے لیجئے جس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہے، آپ کی تعلیم سے ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے ہے، جھلکے اور پیغام جائے لوگوں کے سامنے کہ دیکھو دیندار آدمی ایسا ہوتا ہے۔ اب دیندار آدمی زیادہ تباہی کا باعث بن رہا ہے، دیندار تو بن گئے، عمل کرتے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھئی وہ بھی ایسی شادی کرتے ہیں، ہم بھی ایسی شادی کرتے ہیں۔ آپ کی شادی سے واضح پیغام جائے کہ دیندار آدمی کا عمل کیسا مستند ہوتا ہے، کیسا مستحکم ہوتا ہے، کیسا بہترین ہوتا ہے، لوگوں کے دل میں شوق پیدا ہو، بچے کی شادی ہوگی تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ آتش بازی پر پیسہ برباد نہ کریں، فضول رسموں پر، ناچ گانے پر۔ بعض مرتبہ شہر میں اس قسم کے شوق رکھنے والوں کی کسی کے گھر میں شادی آ جائے، ایک ہفتہ روزانہ تقریب ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے اس محلے میں کہیں کسی کی شادی آئی، پتہ نہیں بیٹے کی تھی یا بیٹی کی تھی، روزانہ رات کو نئے گلوکار آ جاتے تھے، اور رات 11-12 بجے سے جو گانا بجانا شروع ہوتا تھا تو صبح صادق تک چلتا رہتا تھا۔ اللہ معاف فرمائے، سارا محلہ تنگ۔ کیا محلے میں مریض نہیں ہوں گے؟ کیا بیمار لوگ نہیں ہوں گے؟ بوڑھے نہیں ہوں گے؟ کتنے لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں۔ اس شادی کا انجام خیر والا نکلے گا؟ ارے کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ پورا ہفتہ تقریبات چل رہی ہیں، کھانا چل رہا ہے، اور کس کام پہ خرچ کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے خیر کے امور میں آگے بڑھیں، بچوں کے لیے اچھی چیزیں چھوڑ کر جائیں۔ آپ ان لوگوں میں شامل ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کے کام پر دلالت کر جانے والا، صرف بتا دے بھئی یہ اچھا کام ہے، یہ کرو، پیچھے لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، فرمایا صرف دلالت کرنے والے میں اس کا نام نہیں آئے گا، بلکہ کفاعلہ، حضور نے ارشاد فرمایا کام جو خیر کے کر رہے ہیں اللہ اس میں اس کو شامل فرمائے گا کہ یہ بھی خیر کا کام کر کے گیا ہے۔ اور بہترین خیر یہ ہے کم از کم اپنی نسلوں کو ان رسموں سے، ان جہالت کے قصوں سے، ان فضول خرچیوں سے، گناہ کی ان باتوں سے آزاد کر کے چلا جائے، ان رسموں کو اپنے گھرانوں سے بالکل نکال دے۔ اور میں آخری بات عرض کروں گا، اس میں کوئی لومت لائم کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو کھا کے بھی کچھ اور کہیں گے تمہیں۔ کوئی تعریف نہیں کرتا آج کل کسی کی، نہ کوئی کسی کی ترقی کو پسند کرتا ہے، اور نہ کسی سے عزت چاہنی چاہیے۔ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں، عزت دینے والا اللہ ہے۔ اس بات کا خیال نہ کریں گے ہم یہ کام نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کام نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو بھائی جو کہنا ہے وہ کہتے رہیں گے۔ آپ اس بات کی فکر کیجیے میں جو عمل کر رہا ہوں میرے عمل سے بس اللہ راضی ہو جائے۔